बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान की ज़िंदगी कभी सुकून और ख़ुशी से भरी होती है, कभी दुख और गम की काली रातों में डूब जाती है। कभी रिस्क की तंगी आ जाती है, दिल को बेचैन कर देती है। कभी बीमारियां जान को घेर लेती हैं। कभी औलाद की नाफरमानी आँखों को अश्कबार कर देती है। कभी गुनाहों का बोझ सीने को इतना भारी कर देता है कि इंसान को लगता है अब कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसे में अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर एक ऐसा दरवाज़ा खोल रखा है जो हर हाल में रहमतों की बारिश करता है। वो दरवाज़ा है दरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार का। कभी हमने अपनी ज़िंदगी पर नज़र डाली कि क्या हमने कभी ये महसूस नहीं किया कि दिल बोझल है, दुआएं मांगते हैं मगर पूरी नहीं होती, ज़िंदगी के मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, सुकून गायब है, नींद रूठ गई है, रिस्क की तंगी है, बीमारियों की सख्ती है, रिश्तों की कमज़ोरी है, हर तरफ अंधेरे ही अंधेरे हैं। कभी हमने सोचा कि आखिर वजह क्या है। हम कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, फिर भी दिल क्यों खाली रहता है, ज़िंदगी क्यों उजड़ी हुई लगती है। असल राज इन दो लफ्ज़ों में है, दरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार। ये दोनों ऐसे हैं जैसे एक जलता हुआ चिराग और एक साफ़ करने वाला पानी। चिराग के बगैर अंधेरा नहीं जाता और पानी के बगैर मैल कुचैल नहीं धुलता। इसी तरह दरूद शरीफ के बगैर दिल में नूर नहीं आता और इस्तग़फ़ार के बगैर गुनाह नहीं मिटते। दरूद शरीफ वो खुशबू है जो अर्श से आती है और इस्तग़फ़ार वो बारिश है जो ज़मीन की प्यास बुझाती है। दरूद पाक हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत अता करता है। इस्तग़फ़ार हमें अल्लाह की मुआफ़ी तक ले जाता है। एक तरफ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और दूसरी तरफ रब की रहमत। भला इससे बड़ा ख़जाना हमें कहाँ मिल सकता है। आज की ये वीडियो रूह को जगा देगी, आँखों को नम कर देगी। दरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार कैसे एक बंदे की तकदीर बदल सकते हैं। ये वो ज़िक्र है जो दुआओं को शर्फ़े कबूलियत देता है। ये वो नुस्खा है जो दुनिया की मुश्किलों को आसान कर देता है। ये वो राज है जो इंसान को कब्र में रोशनी और आखिरत में निजात अता करता है। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाअल्लाह आपकी रूह और ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये दोनों ऐसे अमाल हैं जो ज़मीन पर बंदे की ज़ुबान से निकलते हैं मगर इनकी आवाज़ आसमानों तक जाती है, फ़रिश्तों के हल्के में गूंजती है और अर्श इलाही तक पहुँचती है। दरूद शरीफ का मुकाम ये है कि अल्लाह ख़ुद अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है, फ़रिश्ते दरूद भेजते हैं और फिर ईमान वालों को हुक्म दिया गया कि ए ईमान वालों, तुम भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजो। सोचने की बात यह है कि जब अल्लाह और फरिश्ते एक ज़िक्र में शरीक हैं और बंदा भी वही ज़िक्र करे तो उसकी रूह पर कितना नूर आता होगा। दरूद शरीफ वो नूर है जो अंधेरों को चीर देता है, दिल की सख्ती को नरम करता है, दुआ को अर्श तक पहुंचाता है, बंदे को महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ले आता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो एक मरतबा मुझ पर दरूद भेजता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। अब ज़रा सोचिए, अगर हम दिन में 100 बार दरूद शरीफ पढ़ लें तो अल्लाह की रहमत का कितना समंदर हमारी ज़िंदगी को घेर लेगा। दूसरा है इस्तग़फ़ार। ये तो बंदे और रब के दरमियान ऐसा राज है जिसके ज़रिए इंसान गुनाहों की गंदगी से धुलकर पाकीज़गी की खुशबू में डूब जाता है। कुरान पाक में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पुकारा और फरमाया, इस्तग़फ़ार करो, तुम्हारा रब बड़ा बख्शने वाला है। वो आसमान से तुम पर बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल देगा, औलाद देगा, बागात देगा और नहरें जारी कर देगा। इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनाह मुआफ़ नहीं करता बल्कि ज़िंदगी की तंगियों को कुशादगी में बदल देता है। इस्तग़फ़ार दिल के बोझ को हल्का कर देता है, नसीब के बंद दरवाज़ों को खोल देता है, आँखों को आंसुओं की ठंडक अता करता है। अगर दरूद शरीफ दिल का नूर है तो इस्तग़फ़ार दिल की सफाई है। एक से दिल रोशन होता है, दूसरे से दिल पाक होता है। एक से कुर्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब होती है तो दूसरे से अल्लाह की मुआफ़ी मिलती है। एक इंसान को बुलंद करता है
اور دوسرا جھکا کر عاجزی سکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ نے ہمیشہ اپنے معمولات میں درود اور استغفار کو ساتھ رکھا۔ ان کے دن رات انہی دو لفظوں کی مٹھاس سے معمور ہوتے تھے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اگر گناہ بڑھ جائیں تو دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ نہ قرآن کا اثر لیتا ہے نہ دعا کی لذت محسوس کرتا ہے۔ لیکن جب بندہ آنسوؤں کے ساتھ استغفر اللہ کہتا ہے تو وہ دھبے مٹنے لگتے ہیں۔ جب زبان سے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد نکلتا ہے تو دل پر نور کے چراغ جلنے لگتے ہیں۔ یہی چراغ زندگی کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کی برکت سے دعائیں رد نہیں ہوتی۔ علماء نے فرمایا جو دعا درود کے غلاف میں لپیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے وہ کبھی خالی نہیں جاتی۔ استغفار کی برکت یہ ہے کہ مشکلات کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہوتے تو وہ اجتماعی طور پر استغفار کرتے اور آسمان سے بارش کے دروازے کھل جاتے۔ یہ دونوں عمل انسان کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیتے ہیں۔ درود شریف قبر کو روشنی سے بھر دیتا ہے، استغفار قبر کے عذاب کو دور کرتا ہے۔ درود شریف قیامت کے دن شفاعت کا وسیلہ بنے گا، استغفار اللہ کی معافی کا پروانہ بنے گا۔ درود شریف انسان کو جنت کے باغوں کی خوشبو تک لے جائے گا، استغفار جب یہ دونوں خزانے درود شریف اور استغفار ایک ساتھ ہوں تو انسان کی زندگی میں ایسا انقلاب برپا ہوتا ہے۔ استغفار دل کو دھو دیتا ہے، درود شریف اس دل میں نور بھر دیتا ہے۔ استغفار انسان کو عاجز بنا دیتا ہے، درود انسان کو بلند کر دیتا ہے۔ استغفار آنکھوں کو رونے پر مجبور کرتا ہے، درود شریف آنکھوں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں روشن کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ نے ہمیشہ اپنے معمولات میں درود شریف اور استغفار دونوں کو شامل رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ نے ہمیشہ اپنے معمولات میں درود شریف اور استغفار دونوں کو شامل رکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دعا رد نہ ہو، دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھو۔ اگر چاہتے ہو کہ دل کی سختی دور ہو تو کثرت سے درود شریف پڑھو۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں مگر اکثر قبول نہیں ہوتی؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری دعاؤں میں درود شریف شامل نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، جب تک اس پر درود شریف نہ پڑھا جائے وہ دعا اوپر نہیں جاتی۔ یعنی درود شریف دعا کو پر لگا دیتا ہے، اسے عرش تک پہنچاتا ہے۔ دوسری طرف استغفار دعا کے راستے کی رکاوٹوں کو ہٹاتا ہے۔ اگر دل گناہوں سے بھرا ہو تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ مگر جب دل استغفار سے دھل جاتا ہے تو دعا عرش الہی تک جاتی ہے۔ آج ہی فیصلہ کیجئے، ابھی نیت کیجئے۔ یہ زندگی چند لمحوں کی ہے، نہ جانے کب یہ سانسیں ٹوٹ جائیں۔ اس سے پہلے کہ موت آ کر ہمیں غفلت میں پکڑ لے، آئیے اپنی زبان کو درود اور استغفار سے زندہ کر لیں۔ صبح ہو یا شام ہو، تنگی ہو یا آسانی ہو، خوشی ہو یا غم ہو، ہر حال میں استغفر اللہ اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کو اپنی زندگی کا ورد بنائیں۔ آپ دیکھیں گے گھر میں برکت اترے گی، دل میں سکون آئے گا، چہرہ نورانی ہو جائے گا، دعائیں بارگاہ الہی میں شرف قبولیت پائیں گی۔ ہم اپنے رب سے معافی مانگتے رہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں۔ یہی عمل ہماری دنیا بھی بدل دے گا، ہماری آخرت بھی سنوار دے گا۔ یہ الفاظ نہیں، یہ کائنات کے راز ہیں، ان کے ساتھ جڑ جائیں تو زمین پر جنت کی خوشبو پانے لگیں گے۔ اللہ ہمیں کثرت سے درود شریف اور استغفار پڑھنے والا بنائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے درود شریف اور استغفار کی برکات سنی۔ اب یہ صرف ہمارے کانوں تک نہیں رہنی چاہیے بلکہ ہمارے دل اور زبان کا مستقل وظیفہ بن جائیں۔ سوچئے ایک دن آئے گا جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی، سب لوگ ہمیں کندھوں پر اٹھا کر قبر میں اتار دیں گے۔ اس وقت نہ دنیا کی دولت ساتھ ہوگی، نہ اولاد ہوگی، نہ جائیداد ساتھ ہوگی۔ اگر کوئی ساتھ ہوگا تو وہ ہمارے اعمال ہوں گے، ہمارا ذکر جو ہم نے دنیا میں درود شریف پڑھا ہوگا، استغفار پڑھا ہوگا، نماز پڑھی ہوگی، اللہ کو یاد کیا ہوگا، وہ قبر کی اندھیری رات میں روشنی ڈالنے والا ذکر، یہی درود شریف اور استغفار اور اللہ کا ذکر ہوگا۔ اگر
آج ہم نے زبان کو درود شریف اور استغفار سے زندہ کر لیا تو کل قبر میں فرشتے ہمارے چہرے پر رحمت کی کرنیں ڈالیں گے۔ آج اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا تو کل حشر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی چھاؤں میں ہوں گے۔ آج سے ہی فیصلہ کریں، کیا ہم اپنی زندگی کو خالی اور اندھیروں میں گزاریں گے یا اپنی زبان کو درود شریف اور استغفار کے ورد سے تر رکھیں گے۔ یہ لمحہ شاید آخری موقع ہو، یہ سانس شاید آخری ہو، اس سے پہلے کہ موت آ کر ہمیں اپنی گرفت میں لے لے۔ آج سے ہی ہم عہد کریں کہ صبح ہو یا شام ہو، غم ہو خوشی ہو، ہر وقت ہماری زبان پر درود شریف اور استغفار کا ورد جاری ہو۔ جہاں پر درود شریف کی کثرت کریں وہاں پر صبح شام ایک تسبیح استغفار کی اپنی زندگی کا لازم حصہ بنا لیں۔ اگر ہر نماز کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ آپ کر لیں، یقین کریں اس کی بہاریں آپ دنیا اور آخرت میں پائیں گے۔ بہت مبارک عمل ہے۔ آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں۔ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کی زبان پر آسانی سے آ جائے۔ اپنے وقت کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے کوشش کریں ہر نماز کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں، ورنہ صبح شام ایک تسبیح استغفار کی لازم پڑھیں۔ گناہوں سے بچتے رہیں اور درود شریف کی کثرت کرتے رہیں۔ انشاءاللہ دل بھی نور سے بھرے گا، دنیا بھی نور سے بھر جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ زندگی بدلے گی، دل روشن ہوں گے، روح سکون میں آ جائے گی اور ہمارا رب ہم سے انشاءاللہ راضی ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔